بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اے خبر الرسول یوجب العلم الاستدلالیہ ای الحاصل بالاستدلال ای النظر فی الدلیل وهو الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وقيل قول مؤلف بالقضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فعلى الأول الدليل على وجود الصانع هو العالم، وعلى الثاني قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع. وأما قولهم الدليل هو الذي يلزم العلم به أو بشيء آخر فبالثاني أوفق. بس شاعر اور ماتر رحمۃ اللہ علیہ دونوں مل کر یہ کہتے ہیں کہ خبر رسول سے اس کے مضمون کی سچائی کا علم و یقین حاصل ہوتا ہے. خبر رسول سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہوتا ہے. خبر رسول مفید علم و یقین ہے، مگر خبر رسول جس علم و یقین کا فائدہ دیتا ہے وہ علم و یقین استدلالی ہوتا ہے، وہ علم و یقین نظری ہوتا ہے. یعنی وہ علم و یقین استدلال کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ علم و یقین مقدمات کو ترتیب دینے کے نتیجے میں ہوتا ہے. بغیر مقدمات کو ترتیب دیے اور بغیر استدلال پیش کیے ہوئے، بغیر دلیل میں غور و فکر کیے ہوئے، بغیر نظر و فکر کیے ہوئے یہ علم و یقین حاصل نہیں ہوگا. تو خبر رسول علم استدلالی کو واجب کرتا ہے، علم استدلالی عطا کرتا ہے، علم نظری عطا کرتا ہے. یعنی خبر رسول جو علم و یقین عطا کرتا ہے وہ علم و یقین استدلال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ علم و یقین مقدمات کو ترتیب دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. بغیر مقدمات کو ترتیب دیے، بغیر دلیل میں غور و فکر کیے، بغیر دلیل پیش کیے ہوئے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. تو خبر رسول علم استدلالی ادا کرتا ہے. بات مان ہو گئی ہے. علم نظری عطا کرتا ہے. خبر رسول سے علم استدلالی علم نظری حاصل ہوتا ہے، علم ضروری علم بدیہی حاصل نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا استدلال کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا استدلال کا مطلب ہے دلیل میں غور و فکر کرنا، مقدمات کو ترتیب دینا. تو خبر رسول سے جو علم و یقین حاصل ہوتا ہے وہ استدلال کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، دلیل میں غور و فکر کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، مقدمات کو ترتیب دینے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. بغیر مقدمات کو ترتیب دیے، بغیر دلیل میں غور و فکر کیے، بغیر دلیل پیش کیے ہوئے خبر رسول سے علم و یقین حاصل نہیں ہوتا ہے. اب دلیل کی تعریف کیا ہے؟ شاعر رحمۃ اللہ نے دلیل کی تعریف آگے کیا ہے. کہ دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے، دھیان دو، دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ کی طرف ممکن ہو جس نتیجہ کی تعبیر جملہ خبریہ کے ذریعے کیا جا سکے. ایسی چیز کو دلیل کہا جاتا ہے. جیسے عالم ایک دلیل ہے، اس عالم میں صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرنے سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہمارے ذہن کی رسائی اس نتیجہ تک ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہ نتیجہ آتا ہے کہ اس عالم کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. تو اس عالم کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، یہ نتیجہ ہے. عالم میں غور کرنے سے ذہن میں نتیجہ آتا ہے، عالم میں غور کرنے سے ذہن کی رسائی اس نتیجہ کی طرف ہوتی ہے. اور یہ نتیجہ دیکھو جملہ خبریہ ہے کہ نہیں ہے؟ جملہ خبریہ. تو دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح طریقے پر غور و فکر کرنے سے
خالی دماغ ہو کر غور و فکر کرنے سے، خالی ذہن ہو کر غور و فکر کرنے سے ذہن میں ایسا نتیجہ آ جائے، ذہن کی رسائی ایسے نتیجے کی طرف ہو جائے جس نتیجے کی تعبیر جملہ خبریہ کے ذریعے کرنا ممکن ہو۔ تو عالم میں غور و فکر کرنے سے ہمارے ذہن میں یہ نتیجہ آیا، ہمارے ذہن کی رسائی اس نتیجہ کی طرف ہوئی کہ اس عالم کا کوئی کو بنانے والا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اور یہ نتیجہ دیکھو جملہ خبریہ ہے کہ نہیں؟ اس نتیجہ کی تعبیر ہم جملہ خبریہ کے نہیں کریں گے نا، جملہ خبریہ ہے نا۔ بس اس عالم کا کوئی کوئی بنانے والا ہے، اس پر دلیل کون ہوا؟ عالم۔ کون ہوا؟ اس عالم کا کوئی کو بنانے والا ہے، اس سنسار کا کوئی نہ کوئی سرشٹی پردان کرنے والا ہے، کوئی اس کو وجود عطا کرنے والا ہے، اس پر دلیل کون ہوا؟ عالم۔ کون ہوا؟ بس عالم یہاں پر دلیل ہوا۔ یہاں پر شاعر رحمۃ اللہ نے دلیل کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ دلیل ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ کی طرف ممکن ہو جس نتیجہ کی تعبیر جملہ خبریہ کے لیے کیا جا سکے۔ تو اس نتیجہ کی طرف ذہن کی رسائی کے ممکن ہونے کو کہا گیا ہے۔ اس نتیجہ کی طرف ذہن کی رسائی بالفعل ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے دلیل ہونے کے لیے اس میں غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی جملہ خبریہ تک ہونا بالفعل ضروری نہیں ہے، بلکہ جملہ خبریہ تک ذہن کی رسائی کا ممکن ہونا کافی ہے۔ ممکن ہونا، بالفعل ذہن کی رسائی اس تک ہونا ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی عالم میں غور و فکر کرتا ہے اور غور و فکر کرنے سے بالفعل اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اس عالم کو بنانے کوئی ہے، یہ نہیں آتا ہے، لیکن ذہن میں اس نتیجے کا آنا ممکن تو ہے، آج آئے، کل آئے، پرسوں آئے، ترسوں آئے، بالفعل فوری طور پر ترنت تو نہیں آ رہا ہے، لیکن آئندہ اس کا آنا امکان ہے۔ بس ذہن کی رسائی اس نتیجہ تک آنے کا امکان ہونا عالم کے دلیل ہونے کے لیے کافی ہے۔ بالفعل ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ تک ہونا ضروری فی الحال نہیں ہے۔ بالفعل فوری طور پر ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ تک ہونا ضروری نہیں ہے دلیل ہونے کے لیے، بلکہ امکان کافی ہے۔ بس عالم میں اگر کوئی غور کرتا ہے اور فوری طور پر بالفعل اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا ہے کہ اس عالم کو کوئی بنانے والا ہے، لیکن اس لیے آتے ذہن کی رسائی ممکن تو ہے، تو یہ امکان کافی ہے عالم کے دلیل ہونے کے لیے، امکان کافی ہے عالم کے دلیل ہونے کے لیے۔ اسی بات کو یمکن التوسل اس نے کہا ہے، یہ نہیں کہا وہ الدلیل هو الذي يتوسل بصحیح النظر فيه العبرة بالخبر، بلکہ یمکن التوسل کہا ہے۔ تو یمکن سے امکان کی بات کہی ہے کہ دلیل ایسی چیز کو کہا جائے گا جس چیز میں غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ تک ہونا ممکن ہو، ذہن میں ایسے نتیجہ تک آنا ممکن ہو جس نتیجہ کی تعبیر جملہ خبریہ کیا جا سکے۔ بالفعل ذہن کی رسائی ایسے تک ہونا ضروری نہیں ہے۔ عالم میں غور کرنے سے بالفعل ذہن میں یہ بات نہیں بھی آتی ہے، یہ نتیجہ نہیں بھی آتا ہے، لیکن آئندہ آنے کا امکان تو ہے۔ یہ امکان ہی کافی ہے وجود ثانی پر عالم کے دلیل ہونے کے لیے۔ ترجمہ، اور وہ یعنی خبر رسول علم استدلالی عطا کرتا ہے، اور وہ یعنی خبر رسول علم استدلالی عطا کرتی ہے، یہ جو وہ پیدا کرتی ہے عطا کرتی ہے خبر رسول اور مؤنث سے، یعنی استدلال سے حاصل ہونے والا علم عطا کرتی ہے۔ استدلال سے حاصل ہونے والا علم یعنی دلیل میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہونے والا علم عطا کرتی ہے، اور دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح طور پر غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی ایسے نتیجہ کے علم کی طرف ممکن ہو جو نتیجہ جملہ خبریہ ہو، جو نتیجہ مطلوب نتیجہ خبریوں نے جملہ خبریہ، تو جملہ خبریہ والے نتیجہ کے علم تک ذہن کی رسائی ممکن ہو۔ ذہن کی رسائی ممکن ہو کہا ہے، ذہن کی رسائی ہو یہ نہیں کہا بلکہ ممکن ہو کہا ہے، تو ممکن ہونا کافی ہے، فی الحال ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو وجود ثانی پر دلیل کون ہوا؟ عالم۔ کون ہوا؟ عالم۔ تو دلیل کی جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ تعریف عالم پر صادق آیا کہ نہیں آیا؟ عالم میں غور و فکر کرنے سے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ذہن میں یہ نتیجہ آتا ہے کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے، اور جس چیز میں غور و فکر کرنے سے ذہن میں یہ بات آ جائے، یہ نتیجہ آ جائے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ
وہ اس نتیجہ پر دلیل ہے. اس لیے عالم اس نتیجہ پر دلیل ہے. وہ نتیجہ اس عالم کا کوئی کو بنانے والا ہے, اس عالم کا کوئی کو صانع ہے, اس نتیجہ پر عالم دلیل ہوا. تو دلیل کی تعریف عالم کو صادق آ گئی. دلیل کی ایک تعریف اور بھی کی گئی ہے, وَقِيلَ قَوْلٌ مُؤَلَّفٌ مِّن قَضَايَا يَسْتَلْزِمُ لِذَاتِهِ قَوْلًا آخَرًا. یہ دلیل کی دوسری تعریف ہے. یہ دوسری تعریف مناطقہ نے کی ہے. مناطقہ نے دلیل کی تعریف کی ہے کہ دلیل ان چند قضایا معلومہ سے مرکب قول ہے. دلیل ان چند قضایا معلومہ سے مرکب قول ہے جو بذات دوسرے قول کو مستلزم ہو. یعنی جس کے جاننے سے دوسرے قول کا جاننا لازم آ جائے. جس قول کے جاننے سے لازمی طور پر دوسرے قول کا جاننا لازم آ جائے. تو جو بذات دوسرے قول کو مستلزم ہو جائے وہ چند معلوم قضایا سے مرکب قول اس دوسرے قول پر کیا بنے گا؟ دلیل. اس کی مثال العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ دونوں قضایا معلومہ ہیں. عالم کا متغیر ہونا بھی ہم کو معلوم اور مشہور ہے, اور ہر متغیر کا حادث ہونا بھی معلوم مشہور ہے. یہ دونوں قضایا معلومہ ہیں. ان دونوں قضایا معلومہ کو ملایا, ترتیب دیا. ان چند قضایا معلومہ مرکبہ کو ترتیب دیا. ترتیب دینے سے, ان دونوں کو ترتیب دینے سے لازمی طور پر دوسرا قول ہمارے ذہن میں آ گیا. ہمارے ذہن کی رسائی ہمارے ذہن سے دوسرے قول کی ہو گئی. کیا کہ یہ عالم حادث ہے. ہم کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ عالم حادث ہے یا عالم قدیم ہے. معلوم نہیں تھا. یہ میرے لیے مجہول تھا. یہ میرے لیے کیا تھا؟ مجہول تھا. ہم نہیں جانتے تھے. لیکن چند قضایا معلومہ کو ملانے سے, مرکب کرنے سے لازمی طور پر ایک دوسرا قول سمجھ میں آگے نہ آ گیا. ایک دوسرے قول کو مستلزم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو چند قضایا معلومہ سے مرکب یہ قول بذات خود ایک دوسرے قول کو مستلزم ہو گیا. بذات خود دوسرے قول کا جاننا لازم آ گیا. کون دوسرا قول, کون دوسرا نتیجہ کہ عالم حادث ہے. بس عالم کے حادث ہونے پر دلیل کون ہوا؟ وہ چند قضایا معلومہ سے مرکب قول. العالم متغیر کل حادث. یہ چند قضایا معلومہ سے مرکب قول یہی دلیل ہوا کو کس پر؟ عالم کے حادث ہونے پر. تو حدوث عالم پر دلیل یہ چند قضایا معلومہ سے مرکب قول ہوا. یہ دلیل کی دوسری تعریف. یہ تعریف کس نے کی ہے؟ مناطقہ نے کی. کیا بتا دیں. اور بعض لوگوں سے کہا گیا ہے کہ دلیل نام ہے ان چند قضایا سے مرکب قول کا جو بذات دوسرے قول کو مستلزم ہو. جو بذات دوسرے قول کو مستلزم ہو, بذات خود دوسرے قول کو مستلزم ہو. تو العالم متغیر کل متغیر حادث. یہ دونوں قضایا معلومہ سے مرکب قول خود ہی ذاتی طور پر دوسرے قول کو مستلزم ہوا کہ کون دوسرا قول مستلزم ہوا؟ العالم حادث. بس حدوث عالم پر دلیل, العالم حادث میں دلیل, یہ چند قضایا معلومہ سے مرکب قول ہوا. دلیل کی یہ دو تعریف کی. ان دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہوا؟ اشارہ کرتے ہیں دلیل کی جو پہلی تعریف کی ہے اس تعریف کے لحاظ سے دلیل وجود ثانی پر دلیل عالم ہوگا. کون ہوگا؟ ثانی عالم کے وجود پر دلیل کون ہوگا؟ عالم. اور دلیل کی جو پہلی تعریف کی ہے اس پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہوگی, اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل مرکب ہوگی. پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہوگی, دوسری تعریف کی روح سے دلیل مرکب ہوگی. پہلی تعریف کی وجہ سے پہلی تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل عالم ہوگا, اور دوسری تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل العالم حادث و کل حادث فلو ثانی ہوگا. یا العالم ممکن و کل ممکن فلو حادث, العالم ممکن و کل ممکن فلو حادث, العالم ممکن و کل ممکن لہو ثانی فالعالم لہو ثانی. یہ دلیل. تو پہلی تعریف کی روح سے دلیل کی جو پہلی تعریف اس تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہوگی, اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل مرکب ہوگی. پہلی تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل عالم ہوگا, اور دوسری تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل کون ہوگا؟ العالم حادث وکل حادث فلہ ثانی, یا العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانی. یہ دلیل بنے گی.
تو دونوں تعریفوں میں فرق یہ ہوگا کہ پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہوگی اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل مرکب ہوگی. کیونکہ پہلی تعریف میں کیا کہا گیا تھا کہ دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں صحیح ڈھنگ سے غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی مطلوب خبری کے علم تک ہو جائے، ایسے نتیجہ تک ہو جائے جس سے جا کے تعبیر جملہ سمجھا کہ کیا جا سکتا ہوں. تو اب عالم میں غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی اس نتیجہ تک ہو جاتی ہے کہ اس عالم کا کوئی ان کو بنانے والا ہے، اور اس عالم کا کوئی ان کو بنانے والا ہے. جو بنانے والا ہے وہ ثانی ہے، تو وجود ثانی پر دلیل کون بن جاتا ہے؟ عالم. اور عالم مفرد ہے. عالم کیا ہے؟ وجود ثانی پر دلیل کون بنتا ہے؟ عالم. اور عالم مفرد ہے. تو اس تعریف کی روح سے دلیل کیا ہوا؟ مفرد. اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل ہے مرکب، کیونکہ دوسری تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل کون ہوگا؟ یہ چند قضایا معلومات سے مرکب قول. کیا؟ جان دو العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع. العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع. کیا نکلا؟ العالم لہ ثانع. عالم حادث ہے اور ہر حادث کے لیے کوئی نہ کوئی ثانی ضرور ہوتا ہے، تو عالم کا بھی کوئی نہ کوئی ثانی ضرور ہوگا. فالعالم لہ ثانع. تو وجود ثانی پر دلیل کون ہوا؟ عالم ہونا جی. تو پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد، وجود ثانی پر دلیل کون؟ عالم ہوا. اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل مرکب، وجود ثانی پر دلیل کون ہوا؟ یہ دونوں قضیہ کون جی؟ عالم حادث ہے اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی ثانی ہوتا ہے. بس معلوم ہوا کہ عالم کا بھی کوئی نہ کوئی ثانی ضرور ہے. تو صانع عالم پر دلیل کون ہوا؟ یہ دونوں قضیہ کون ہوا؟ انہی دونوں قضیوں سے معلوم ہوا کہ اس عالم کا کوئی نہ کوئی ثانی، اس عالم کو بنانے والا ضرور ہے. اس عالم کا کوئی کو بنانے والا ضرور ہے. اس پر دلیل کون ہوا؟ یہ دونوں قضیہ سے مرکب قول. اس کی دوسری مثال العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانع فالعالم لہ ثانع. عالم ممکن ہے اور ہر ممکن کے لیے کوئی نہ کوئی ثانی ہوتا ہے، تو عالم کے لیے کوئی نہ کوئی ثانی ہوگا. تو عالم کے لیے کوئی نہ کوئی ثانی ہوگا، اس عالم کا کوئی نہ کوئی ثانی ہوگا. اس پر دلیل کون بنا؟ یہ قضیہ العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانع. یہ چند قضیہ سے مرکب قول یہ دلیل بنا. اور یہ چند قضیہ سے مرکب قول یہ مرکب ہے کہ مفرد ہے؟ تو دلیل مفرد ہوئی نا، مرکب ہوئی. تو پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہے، دوسرا دلیل مرکب ہے. پہلی تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل عالم ہوگا، اور دوسری تعریف کی روح سے وجود ثانی پر دلیل العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع یا العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانع. یہ دلیل نہیں. یہ دونوں تعریفوں میں فرق ہے. پس پہلی تعریف کی بنیاد پر وجود ثانی پر دلیل عالم ہوگا، اور دوسری تعریف کی بنیاد پر وجود ثانی پر دلیل ہمارا قول العالم حادث وکل حادث فلہ ثانع ہوگا. یا دوسری تعریف کی بنیاد پر دلیل ہمارا قول العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانع ہوگا. تو بہرحال وجود ثانی پر دلیل مرکب ہے کہ مفرد؟ دلیل مرکب ہے نا. یہ دونوں دلیلوں میں فرق ہے. تو پہلی تعریف کی روح سے دلیل مفرد ہوگی اور دوسری تعریف کی روح سے دلیل. واما قول الدلیل هو الذي يدعو اليه علم بشيء آخر. بعض لوگوں نے دلیل کی ایک دوسری تعریف اور بھی کی ہے. دلالت کی تعریف تم نے کبرا میں پڑھا ہے. دلالت کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے. پڑھا ہے نا؟ کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے. کوڑا میدان میں دھواں نکلتے ہو تم نے دیکھا، دھواں کے نکلنے کا علم ہوا، جانکاری ہوئی. تو دھواں کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ گیا. کون دوسری چیز؟ وہاں آگ کا جاننا لازم آ گیا. تو دھواں کے وجود سے آگ کے وجود کا علم ہو نہ گیا. تو دھواں وہاں اس طور پر موجود ہے کوڑا میدان میں کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز یعنی آگ کا جاننا لازم آ گیا. یقیناً جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ ضرور ہوگی. بغیر آگ کے وجود کے دھواں نکل نہیں سکتا ہے. بغیر آگ کے وجود کے دھواں نکل نہیں سکتا ہے. دھواں ضرور ہو، آگ ضرور ہوگی وہاں پر. تو یہ دلالت کی تعریف ہوئی ہے. دلالت کے اس تعریف کی روح سے دلیل ایسی چیز کو کہیں گے جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے. بس دھواں کے جاننے سے آگ کا جاننا لازم آتا ہے، تو دھواں آگ پر دلیل ہوا. دھواں پر کیا ہوئی؟
ارے دھواں کے جاننے سے آگ کا جاننا لازم آ جاتا ہے، اور جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے وہ دلیل کہلاتا ہے۔ تو دھواں کیا ہو؟ دلیل کس کے لیے؟ آگ کے لیے۔ آگ کے وجود پر دلیل کون ہے؟ دھواں ہے۔ آگ کے وجود پر دلیل دھواں ہے۔ تو دلیل کی یہ تعریف کی ہے بعض لوگوں نے، وہ اما قول الدلیل هو الذي يلزم به علم شيء آخر، کہ دلیل کی جو تیسری تعریف ہے، اس سے پہلے دو تعریف کر چکے ہیں، ان دونوں تعریف میں فرق ہوتا ہے۔ پہلی تعریف مفرد، دوسری تعریف مرکب ہے۔ پہلی تعریف دوسرے دلیل مفرد، دوسری تعریف دوسرے دلیل مرکب ہے، یہ فرق ہے دونوں تعریفوں میں۔ یہ جو تیسری تعریف ہے، شارح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ مطابق ہے، زیادہ موافق ہے۔ تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق کیوں؟ اس لیے زیادہ موافق ہے کہ جس طرح دوسری تعریف میں نتیجہ کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، دوسری تعریف میں نتیجہ کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور چند قضایا معلومات سے مرکب قول سے نتیجہ کا علم لازمی ہے کہ نہیں؟ تیسری تعریف میں بھی نتیجہ کا علم لازم قرار دیا گیا ہے۔ دھواں کے جاننے سے آگ کے جاننے کو لازم قرار دیا گیا ہے نا؟ تو جس طرح تیسری تعریف میں چند قضایا معلومات سے مرکب قول سے ایک دوسری بات کے جاننا لازم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح تیسری تعریف میں بھی دلیل سے مدلول کا جاننا لازم قرار دیا گیا ہے۔ دلیل سے جان لازم قرار دیا گیا، دلیل کے وجود سے مدلول کے وجود کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، دھواں کے وجود سے آگ کے وجود کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور بے شک دھواں کے وجود سے آگ کے وجود کا علم ہوگا ہی۔ تو جس طرح دوسری تعریف میں نتیجہ کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، تیسری تعریف میں بھی نتیجہ کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، یعنی مدلول کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، برخلاف پہلی تعریف کے، کہ پہلی تعریف میں نتیجہ کے علم کو لازم قرار نہیں دیا ہے، بلکہ نتیجہ کے علم کو ممکن کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ نتیجہ کے علم کو ممکن کہا گیا ہے۔ دلیل میں غور و فکر کرنے سے نتیجہ کا علم لازم قرار نہیں دیا گیا ہے، بلکہ نتیجہ کا علم ممکن کہا گیا ہے۔ یمکن التوسل، نتیجہ تک ذہن کی رسائی کو ممکن کہا گیا ہے، نتیجہ تک ذہن کی رسائی لازم نہیں کہا گیا ہے۔ اس لیے تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، پہلی تعریف کے موافق زیادہ نہیں ہے۔ دیکھو، اور بہرحال مناطقہ کا یہ قول کہ دلیل ایسی چیز ہے جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے، تو اس تعریف کی روح کا یہ تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ اور بہرحال مناطقہ کی یہ تعریف، مناطقہ کا یہ قول کہ دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے، یہ دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ دلیل کی یہ تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے۔ انہوں نے اوفق اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسری تعریف کے تیسری تعریف زیادہ موافق ہے۔ پہلی تعریف کے بھی موافق ہو سکتی ہے مگر کم، اور دوسری تعریف کے موافق زیادہ ہے۔ تو اوفق اسم تفضیل کا صیغہ مقابلے کے لیے آتا ہے نا، جب مقابلے کے لیے آتا ہے تو اوفق اسم تفضیل کے صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسری تعریف پہلی تعریف کے موافق ہو سکتی ہے، مگر پہلی تعریف کے مقابلے میں دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے، دوسری تعریف کے زیادہ مطابق ہے، اور پہلی تعریف کے مطابق ہے مگر کم ہے۔ یہ معلوم ہو رہا ہے لفظ اوفق سے دوسری تعریف کے موافق زیادہ ہے، پہلی تعریف کے موافق کم ہے، دوسری تعریف کے مطابق زیادہ ہے، پہلی تعریف کے مطابق کم ہے۔ یہ ہے پہلی تعریف کے مطابق کیسے ہوگا؟ دیکھو، عالم کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے عالم کا حادث ہونا، ارے پہلی تعریف وجود سے ثانی پر دلیل کون ہوا تھا؟ عالم، اور عالم دلیل ہے، مفرد دلیل ہے۔ اس مفرد دلیل جو دلیل مفرد ہے، تیسری تعریف کو پہلی تعریف کے مطابق بنانے کی صورت یہ ہوگی کہ عالم کی دو حالتیں ہیں جو کہ مفرد ہے، ایک ہے کہ عالم حادث ہے، دوسری حالت یہ کہ عالم ممکن ہے۔ عالم حادث بھی ہے اور عالم ممکن بھی ہے، تو عالم کے حادث ہونے اور ممکن ہونے پر غور کیا جائے، اور غور کر کے مقدمات کو ترتیب دیا جائے،
اس طور پر مقدمات کو ترتیب دیا جائے کہ حادث ہونا ممکن ہونا حد اوسط بن جائے. کیا بن جائے؟ حد اوسط بن جائے. تو اس صورت میں بے شک تیسری تاریخ پہلی تاریخ کے موافق ہو جائے گی. جیسے عالم کو ہم ممکن کہیں اور کہیں العالم ممکن وکل ممکن فلہ ثانیہ، تو لازمی طور پر ہمارے ذہن کی رسائی کسی طرح ہوگی کہ عالم کا بھی کوئی نہ کوئی شان ضرور ہے، عالم کا بھی کوئی نہ کوئی شان ضرور ہے. تو دیکھو جی، عالم کے ممکن ہونے کی حالت پر ہم نے غور کیا اور غور کر کے مقدمہ کو ترتیب دیا، تو ہمارے ذہن کی رسائی لازمی طور پر اس نتیجہ کی طرف ہو گئی کہ اس عالم کا کوئی ان کو بنانے والا ہے. اور جس میں صحیح ڈھنگ سے غور کرنے سے ذہن کی رسائی کسی دوسرے نتیجہ کی طرف ہو جائے لازمی طور پر، وہ اس نتیجہ اس دوسرے کو دلیل ہوتی ہے نا. تو یہاں بھی عالم اس پر دلیل بن جائے گی اور یہاں پر وہ دلیل مرکب ہوگی. کیا ہوگی؟ دلیل مرکب ہو جائے گی. تو جیسے تیسرے تعریف میں نتیجہ کے علم کو لازم قرار دیا گیا ہے، تو پہلی تعریف میں نتیجہ کے علم لازم ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. یا یوں کہا جائے کہ عالم حادث ہے، العالم حادث وکل حادث فلہ ثانیہ، اور ہر حادث کا کوئی نہ کوئی ثانیہ ہوتا ہے. یہ ہم نے مقدمہ کو ترتیب دیا. تو عالم کے حادث ہونے پر ہم نے غور کیا اور غور کر کے مقدمہ کو ترتیب دیا اس ڈھنگ سے کہ حادث ہونا حد اوسط بن گیا. اب دیکھو، عالم میں غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی اس نتیجہ تک ہو گئی کہ اس عالم کا کوئی کو بنانے والا ضرور ہے. اور کسی چیز میں غور و فکر کرنے سے ذہن کی رسائی اس نتیجہ کی طرف ہو جائے کہ اس کی تعلق جملہ ہو جائے کیا سکتا ہو، وہ نتیجہ اس پر دلیل ہوتا ہے. تو عالم جو انسان پر دلیل بنا. اب بتاؤ، ایسی صورت میں جس چیز کے جاننے سے دوسری جان لازم آ جائے، یہ دلیل کی تیسری تعریف ہے. یہ تیسری تعریف پہلی تعریف کے موافق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا. یہی کہتے ہیں آفرس. اور بہر مناطقہ کا یہ قول کہ دلیل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے. بس یہ تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے. بس یہ تیسری تعریف دوسری تعریف کے زیادہ موافق ہے. وہ پہلی تعریف کے موافق ہے مگر کم، دوسری تعریف موافق زیادہ ہے. بس اتنے.